حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ اس وقت مکہ میں زیادہ تر لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں بتوں کی عبادت سے روکا اور اللہ پاک کی عبادت کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا۔ مکہ والوں کی نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے مکہ کے قریبی قبیلوں کا سفر فرمایا، جن میں سے ایک سفر طائف بھی ہے۔ طائف میں بڑے بڑے مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان میں عمرو نامی شخص کا خاندان تمام قبیلوں کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد، یالیل، مسعود اور حبیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی، لیکن ان تینوں بھائیوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ شرارتی لڑکوں کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم بے دردی کے ساتھ بازو پکڑ کر اٹھا دیتے، اور جب چلنے لگتے تو پھر پتھر مارنے لگتے۔ انہوں نے اس قدر ظلم کیا کہ رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتے خون سے بھر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی تکلیف کے ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر دیکھا کہ جبریل امین علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کے سامنے پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، جو آپ حکم دیں گے یہ فرشتہ وہی کرے گا۔ پہاڑوں کے فرشتہ نے عرض کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان دونوں پہاڑوں یعنی جبل ابو قبیس اور قعقیعان کو ان کافروں پر گرا دوں تو میں گرا دوں گا۔ یہ سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو اللہ پاک کی عبادت کریں گے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت دینا اللہ پاک کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ دین پر عمل کرنے میں پریشانیاں رکاوٹ بنے تو صبر کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اچھے لوگوں کو تکلیف دینا برے لوگوں کا کام ہے۔ برے لوگوں کے لیے اچھا بننے کی دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی رسول بھی تھے۔ آپ حضرات کمنٹ میں اس صحابی رسول کا نام بتائیں۔